اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کی بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ ان کی محبت سب سے بڑھ کے اللہ سے ہوتی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی اگر اس کا تفصیلی مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور جو دنیائی چیزیں ہیں اس سے زیادہ نہیں کرتے. اس سلسلے میں احادیث سے بھی اگر مدد لیں گے ہم، بہت ساری احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں احادیث کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مومنین ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ سب سے بڑھ کے جان مال ساری چیزوں سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. احادیث کی روشنی میں ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، معاذ بن جبل، یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے اور آپ جو ہے ایک ہی اونٹ پر سوار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا، اے معاذ بن جبل. تو معاذ بن جبل نے کہا، لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آواز دی. اس سے کسی بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جب 3 مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ہی بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی اللہ کے بندے صرف اسی کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی، اے معاذ بن جبل. تو آپ نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد بندے اگر اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور سب سے افضل یہ ہے لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، اس کو تسلیم کرنا کلمے کو، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پتھر، تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز نہ چومتا. اور ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں خوش نصیب لوگ
وہ ہیں قیامت کے دن جو انبیاء اور شہید نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. نہ ان کے اندر کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ قرابت ہوگی، نہ کوئی مالی لین دین ہوگا، لیکن صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور وہ بے خوف ہوں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ جہاں قیامت کے دن جیسا جانتے ہیں ہم کہ کہیں پہ سایہ نہیں ہوگا صرف عرش کے سائے کے علاوہ، تو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. حضرت انس راوی ہیں ایک حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی. یعنی 3 باتیں جس کے اندر ہیں گویا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. یعنی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. یہ صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ گویا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. دوسری یہ کہ صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، کوئی اس میں ذاتی فائدہ نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ دوسری صفت ہے. تیسری یہ کہ کفر میں جانے سے، یعنی اسلام لانے کے بعد کفر میں جانے سے ڈرتے رہنا جیسے آگ میں جانے سے ڈرتا ہے. یہ بخاری مسلم میں روایت آئی ہے. تو یہ 3 صفتیں جس میں پائی جائیں گی گویا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے. ایک اور روایت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، بہت تفصیلی ہے، مختصراً میں یہاں پہ بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس سے دشمنی جس نے کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اگر میرا بندہ، اب یہاں پہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ سے قریب کیسا ہونا، اللہ سے محبت تو کرنا ہے لیکن اس کا جانے کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے وہ اللہ سے قریب پہنچے گا، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ کس طرح سے انسان اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے. اگر میرا بندہ فرض کی ادائیگی کے ذریعے سے مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ محبوب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اسلام نے بتائے ہوئے اس پر انسان اللہ کا نیک بندہ مومن مسلمان جو ہے اس پہ عمل کرے فرائض پہ تو اللہ سے قریب پہنچ سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتا ہے تو میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں. اس کے بعد نوافل جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا، یہ جو ہے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس میں حدیث میں بتایا گیا کہ تو میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں، جس میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، جس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سنوائی بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ کسی سے پناہ چاہے تو اسے پناہ ضرور عطا کرتا ہوں. یعنی جب بندہ فرائض پہ عمل کرتا ہے، نوافل پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے. تو حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتے ہیں. تو وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتے ہیں، اور کسی سے پناہ اگر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ جو ہے دے دیتے ہیں. اور ایک روایت مسلم شریف میں آئی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو راستے میں ایک فرشتہ بیٹھا، اور فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا کیا ارادہ ہے، کس ارادے سے نکلا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا تیرا اس کے اوپر
کچھ قرض ہے جو ادا کرنے جا رہا ہے یا کوئی نعمت ہے جو تو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راستے میں اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ بات کہنے کے لیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ تم صرف اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہو۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت بخاری مسلم میں آئی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتے رہا، لیکن موت کے قریب جو ہے جب پہنچا تو خوف خدا کا غلبہ ہوا اس پہ، یعنی یہ بھی اللہ سے خوف اور اللہ سے محبت کا واقعہ یہاں پہ ارشاد ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جو زندگی بھر گناہ کرتے رہا، لیکن موت جب قریب آئی تو ایسا اس پہ غلبہ آیا اللہ کی ڈر کا کہ اس کو لگا کہ اب مرتے ہی ساتھ میں جو ہے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو وہ یہ کہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے کہ مجھ کو کیا کرو، جلا دو اور میری راکھ کو جو ہے چاروں طرف بکھیر دو۔ تو اس کے بعد اس کے ساری چیزوں کو جمع کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ تو نے یہ اس طرح سے کیوں کیا یا تو نے کیوں ایسا کہا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس قدر گناہ کیے تھے اور تیرے اس گناہ کی وجہ سے ایسا میرے اوپر ایسا ڈر اور ایسا خوف طاری ہوا، اس کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عمل کی وجہ سے، یعنی اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش جو ہے کر دی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اور ایک روایت ہے، وہ ہے اس میں عمل جو کرنا ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ بھی بہت اہم کہ انسان عمل کر رہا ہے لیکن دنیا کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس کی روایت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ تو سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پہ ریاکاری کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا وہ شہید جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن اس کا مقصد دنیا کو دکھانا تھا یا لوگ مجھ کو شہید کہیں یا میری واہواہی ہو یا مجھ کو بہادر کہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو آندے منہ جو ہے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ اس کا مقصد دنیا طلبی شہرت تھا، اللہ کی رضا اس میں مقصود نہیں تھی۔ دوسرا وہ عالم ہے جو اپنے علم کا گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہے اور اس لیے واعظ و نصیحت کرتا ہے کہ لوگ اس کو عالم کہیں، بہت علم والا کہیں۔ تو ایسا عالم بھی جو ہے سب سے پہلے جہنم میں جو ہے ڈھکیل دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو بہت زیادہ دولت مند ہے لیکن دولت کو صرف اور صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہیں۔ تو ایسا دولت مند انسان بھی جہنم میں جو ہے پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک روایت جس کے حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی اور دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمائے کہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اس سے جو ہے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ تو شرک خفی کیا ہے؟ کہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، جیسے مثال کے طور پہ آدمی نمازوں کو اتنی لمبی پڑھے تاکہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں یا بہت عبادت گزار کہیں، اس نیت سے اگر کوئی اپنی عبادتوں کو زیادہ کرتا ہے تو یہ بھی ریا ہے، یہ شرک ہے اور یہ دجال سے بڑا جو ہے فتنہ ہے۔ اور اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں جیسا احادیث میں پہلے تذکرہ ہوا، فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا۔ یہ جیسے احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں، جو 2 بول ایسے ہیں جو زبان پہ آسان اور عمل کے ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے کے بعد ہر جوڑ پر صدقہ جو ہے واجب ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب یہاں پہ دیا گیا ہے کہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اس کا جو ہے ورد کرتے رہنا۔ اللہ سے محبت کے بارے میں اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا کے سامنے اس بات سے برات کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست ہو، کیونکہ خدا نے مجھے اپنا دوست بنا لیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ خدایا صرف رفیق اعلیٰ مطلوب ہے، یعنی اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے تمام دوستوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ میرا دوست صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بنایا تھا، اسی طرح سے میں جو ہے اللہ کا دوست ہوں، اور خدایا صرف رفیق اعلیٰ مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مقصود ہیں۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے انسان میں کس قدر جو ہے ہونا ضروری ہے۔ اور بھی کچھ ہم کو واقعات احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں جس میں واقعات بھی ہیں، جیسا خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے جواب دیا خواجہ حسن بصری نے کہ جہاں کہیں ہو اللہ کے حکم کی تعظیم کرو، یعنی جہاں کہیں ہو اللہ کے حکم کی تعظیم کرو، اور دنیا والوں تو اللہ دنیا والوں سے تمہاری تعظیم کرائے گا۔ اور یحییٰ معاذ صوفی کہتے ہیں کہ جس قدر خدا سے ڈرے گا خلق اسی قدر تجھ سے ڈرے گی، یعنی جس قدر خوف خدا دل میں غالب ہوگا اسی قدر خلق یعنی مخلوق جو ہے تجھ سے خوف کھائے گی، ڈرے گی، اور جس قدر اللہ میں مشغول ہوگا خلق تیری خدمت میں مشغول ہوگی۔ جس قدر اللہ کی یاد میں، اس کی خوف میں، اس کی عبادت میں، اس کے فرائض اور نوافل کی پابندی میں جس قدر مشغول ہوگا تو خلق بھی تیری جو ہے خدمت میں مشغول ہوگی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ یہ اللہ سے بے انتہا محبت، اس سے خشیت، اس کا خوف دل میں غالب رہنا، یہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے جو علم آتا ہوا ہے اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ کس قدر خوف خدا اور اللہ کی یاد اور اللہ کی باتیں سن کر خشیت جو ہے غالب ہوتی۔ سورہ حدید کی حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس طرح سے ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے اللہ کے ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں۔ تو یہ آیت سن کر وہ بے اختیار رو پڑے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ دوزخ میں جو ہے داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث کو سن کر عبداللہ بن قیس انصاری رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد سن کر کہ رائی کے دانے کے برابر جس میں غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہوگا وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عمل کی وجہ سے تم جنتی ہو، یعنی یہ جو خوف تمہارے اندر پیدا ہوا اس حدیث کو سن کے تو اس وجہ سے تمہارا مقام جو ہے جنت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے سنا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، سورہ النساء کی آیت نمبر 41۔ اور اس وقت اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اور ایک مقام پر یہ کسی صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھتے جائیے، اور جب اس آیت پہ پہنچے سورہ النساء کی آیت نمبر 41 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب رک جائیے۔ تو صحابی رک گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک روتے رہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، اور مجھے بھی تمام امت پر گواہ بنا کے جو ہے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس رسالت کا حق جو ہے کہاں تک ادا کیا۔ اور ایک روایت حضرت انس اس کے راوی ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے دل میں ہو تو کس قدر انسان کی زندگی میں جو ہے تبدیلی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکالو جس شخص نے
مجھے کبھی یاد کیا تھا اور کسی موقع پہ مجھ سے ڈرا تھا. یعنی ایسے لوگ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا کہ کبھی کسی وقت کسی موقع پہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہو تو صرف اس عمل کی وجہ سے یہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے. تو یہ خوف خدا کے تعلق سے کچھ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. اب دوسری جو بات ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے بارے میں. جیسا قرآن مجید کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. یعنی اللہ کے محبت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے عشق ہونا ضروری ہے. تو واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب بناؤ, ان سے بھی محبت کرو. اس کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ سے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. وہ لازم و ملزوم ہے, اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر غالب تھی. صحابہ کرام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے. ایک حدیث میں جو مسلم شریف سے روایت کی گئی ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والد اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں. یعنی اپنے والدین, اپنے اولاد, یہ ساری چیزوں سے زیادہ محبت انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. اگر محبت دنیا کی غالب ہے, دنیا کی چیزیں, اولاد ہے, یہ والد ہے, ان کی محبت غالب ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے. اور ایک روایت حضرت عمر راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان نامکمل ہے, تمہارا ایمان نامکمل ہے. پھر آپ نے یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اب میرا یہ حال ہے کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب تمہارا ایمان کامل ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور زید بن وسنا یہ ایک صحابی ہیں جو ایمان لانے کے بعد ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی اور کفار نے ان کو پکڑ کر پھانسی دینے کا ارادہ کیا. جیسا مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا. تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ کو سولی پر یعنی پھانسی دینے کا جب ارادہ کیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جاتی تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا بھی چپ جائے یہ میں پسند نہیں کرتا. تو اس قدر شدید محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کرتے. اور ایک واقعہ حضرت خبیب بن عدی, ان کو ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی. اور پھانسی پر لٹکانے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تو تمہاری جان کو بخش دیا جائے گا. تو آپ اس سے باز نہیں آئے اور سولی پر لٹکانے کے بعد آپ کے جگر پر تیر مارا گیا. اور اس وقت تیر مارنے کے بعد آپ سے پوچھا گیا صحابی سے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یہ بہتر ہوتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اور واقعات ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں کہ کس قدر شدید محبت صحابہ کرام کو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. غزوہ احد کے وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں ایک گھیرا بنا لیا جس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 70 سے زیادہ تیر اور نیزے اپنے ہاتھ اور پہلوؤں پر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگنے نہیں دیا. غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری خاتون
किस कदर बेताब हैं गज़ल